علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں، مکمل ہوئے چلے۔ اب ہم اس عظیم ترین ہستی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں جن کو میری اور آپ کی نگاہیں کافی دیر سے تلاش کر رہی ہیں۔ وہ عظیم ترین ہستی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری حقیر سی دعوت پر ایک بہت لمبا سفر کر کے ہمارے اجلاس کو جس عظیم ترین ہستی نے رونق بخشی ہے، وہ عظیم ترین ہستی کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے سرپرست، میرے اور آپ کے رہنما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضور والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المخلوق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ فقالوا النبيون، إلى آخر الحديث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہوئی خواتین اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ بہت مختصر سے وقت میں کچھ قیمتی باتیں اسی آیت اور اسی حدیث کے تحت آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات مدرسے کے گیٹ سے باہر راستے پر کھڑے ہوئے ہیں،
ہمارے نوجوان جو اپنے گھروں سے نکل کر جلسے کے نام کے آ چکے ہیں وہ سب حضرات اندر تشریف لے آئیں. باہر کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمام کے تمام حضرات جلسہ گاہ میں آئیں اور بیٹھ کر باتوں کو سنیں. 1-1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. ویسے بھی گرمی کی شدت ہے, آپ حضرات کو بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہوگا, اس لیے زیادہ دیر تک اس جلسے کو چلانا نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے بھی میری تو درخواست مدرسے کے منتظمین سے یہ ہے کہ جلسے کے اس وقت کو بدلا جائے. مئی اور جون کا مہینہ یہ زیادہ گرمی کا ہوتا ہے. اس جلسے کو یا تو مارچ میں کیا جائے یا نومبر کے مہینے میں کیا جائے. گرمی کے موسم میں آدمیوں کا بیٹھنا, علماء کا آنا بڑا دشوار ہوتا ہے. اس لیے اس جلسے کو یا تو نومبر کے مہینے میں اور یا مارچ کے مہینے میں. ایک دوسری یہ کہ اس جلسے کو رات اور دن کا نہ کر کے صرف اس کو دن کا رکھا جائے. رات کا ختم کر کے صرف دن کا جلسہ رکھیں. مختصر وقت میں اچھا پروگرام ہو جاتا ہے. زیادہ لمبے وقت کے لیے آدمی بیٹھ نہیں پاتے. تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی آ جائیں گے, بیانات سنیں گے, پروگرام سنیں گے, جلسہ ختم ہو جائے گا. اب ذہن میں رہتا ہے کہ صبح سے شام تک چلے گا, چلو اب چلتے ہیں. جب چلتے ہیں اور پورے آدمی دعا تک بھی نہیں آ پاتے. بڑے بڑے پروگرام, بڑی بڑی کانفرنس 2-3 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ حضرات سب مل کر اس کا مشورہ کریں کہ گرمیوں سے ہٹا کر اس کو درمیانہ موسم جو معتدل موسم ہے, یا تو مارچ کا مہینہ یا نومبر کا مہینہ, اس میں رکھیں. یا پھر دوسری بات یہ کہ اس کو دن کا رکھیں, رات کا ختم کر دیں, یا رات کا رکھ لیں, دن کا ختم کر دیں, جیسا بھی مناسب ہو. 2 نشست کے لیے آدمیوں کا آنا یہ بہت دشوار گزار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے, احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس امت میں پیدا کیا ہے جو امت ساری امتوں کی سردار ہے. یہ نوجوان جو وہاں برآمدے میں کھڑے ہیں بھائی سامنے, یہ ذرا یہاں جلسے میں آؤ, وہاں کھڑے مت ہو. یہ موٹر سائیکل پہ جو بیٹھے ہیں, موٹر سائیکل والے ادھر جلسے میں آ جاؤ. آپ انہیں آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہماری؟ یہاں جلسے میں آؤ. یہ امت جس میں میں اور آپ ہیں, غور سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی خوشخبری اور مبارکبادی کی بات ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں. یہ نوجوان ذرا ادھر کو آ کے غور سے سنیں. تو یہ امت جس امت میں ہم ہیں, امت کسے کہتے ہیں؟ 1,24,000 اللہ نے جو دنیا میں نبی بھیجے ہیں, ان کے وقت میں جو لوگ ان کے ماننے والے ہوئے ہیں, ان سب لوگوں کو ان کی امت کہا جاتا ہے. تو 1,24,000 نبی آئے تو 1,24,000 ہی امتیں ہو گئی. 1,24,000 امتوں میں جو سردار امت ہے اور جس کو سرداری کا فخر حاصل ہے اور جو سب سے بہتر امت ہے, وہ یہ امت ہے جس میں اور آپ ہیں. جیسے ہمارا نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل اور سارے نبیوں کا سردار, ایسے ہی اللہ کے نبی کی امت جس میں اور آپ ہیں سب سے افضل ہیں اور ساری امتوں کی سردار. اور اس بات کو میں نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے, کنتم خیر امہ, کہ تم بہترین امت ہو. جتنی امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان سب سے اچھی, بہتر اور افضل امت تم ہو. تو اللہ نے ہمیں ساری امتوں کی جو امت سردار ہے
اور ساری امتوں میں جو افضل ہے امت اللہ نے اس میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کے اوپر جتنا شکر کریں کم ہے۔ ایک احسان اللہ کا بہت بڑا یہ ہے۔ دوسرا ایک احسان میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی، اور ان 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب کا سردار جس کو بنایا ہے وہ انسان ہے۔ جیسے سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی، اور ساری امتوں کی سردار یہ امت، ایسے ہی 18,000 مخلوقات کی جو سردار ہے مخلوق وہ یہ انسان ہے۔ تو اللہ کا دوسرا کرم اور دوسرا احسان یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات میں جو سب سے اشرف اور افضل مخلوق ہے یعنی انسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کوئی جانور نہیں، کوئی حشرات الارض نہیں، کوئی حیوان نہیں، کوئی چرندہ پرندہ درندہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان یہ اللہ کا دوسرا بڑا احسان ہے۔ تیسرا ایک احسان اللہ کا بہت بڑا یہ ہے کہ انسان تو دنیا میں بہت ہیں، مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب، انسانیت سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، لیکن انسانوں میں بھی جو افضل انسان ہیں اور جو اشرف انسان ہیں وہ ہے کہ جس نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا پسند کیا اور قرآن کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا پسند کیا، تو اللہ نے ہمیں ان میں منتخب کیا ہے اور ان میں شمار کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول پر جو کتاب اتری ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں، دل سے یقین کے ساتھ ان چیزوں کو مانا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ نے مؤمن اور مسلمان بنایا، یہ اللہ کا تیسرا بڑا احسان ہے۔ جو ساری امتوں کی سردار اس امت میں پیدا کرنا ایک، اور ساری مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق ہے انسان، اس کا بنانا دو، اور پھر انسانوں میں مؤمن اور مسلمان بنانا، یہ تیسرا اللہ کا احسان اتنا بڑا ہے کہ آخر سانس تک اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، بس اسی کا مطلب مجھے بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں سے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے سوال کیا، چند سوالات کیے، اور صحابہ نے اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے ان کے جوابات دیے۔ وہ جوابات اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں فرمائے، اور آپ نے اس سوال کا جواب کیا دیا یہ مجھے آپ کو بتانا ہے، اور وہی میرے اور آپ کے لیے مبارکبادی اور خوشخبری ہے۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ غور سے سننا میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ مخلوقات میں جتنی مخلوق اللہ پر ایمان لائی ہیں، یا اللہ کے رسول پر نبیوں پر ایمان لائی ہیں، یا کتابوں پر ایمان لائی ہیں، ان ایمان لانے میں سب سے زیادہ عجیب ایمان، جو ایمان حیرت میں ڈالنے والا ہے اور تعجب میں ڈالنے والا ہے، حیرت انگیز ایمان سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ مجھے بھی جاننا چاہیے، آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ آیا فرشتوں کا ایمان ہے، نبیوں کا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے، یا کس کا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے یہ سوال قائم کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟
جس کے اوپر زیادہ تعجب کیا جا سکتا ہو اور پورا کا پورا غیب پر ایمان ہو، پورا کا پورا الف سے یا تک غیب پر ایمان ہے، ایسی مخلوق بتاؤ مجھے جو ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عجیب ہے۔ صحابہ نے، لوگوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اگر ایمان سب سے زیادہ تعجب انگیز کسی کا ہو سکتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ تعجب کیا جا سکتا ہے، وہ ایمان تو فرشتوں کا ایمان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ مخلوق ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ نے کہا ہے قیامت تک اسی کام میں لگے رہیں گے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو سب سے عجیب ایمان تو ان کا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے تو میرے پاس رہتے ہیں اور میرے پاس سے میرے حکم کو لے کر نبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہی میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور میرے نبیوں پر وہی ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ بھئی میرے پاس میں رہنے والا آدمی ہی اگر مجھے نہ مانے اور میرے پاس میں رہنے والا آدمی ہی اگر میری بات پر عمل نہ کرے تو پھر کون کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تعجب کے اعتبار سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ہر وقت اللہ کے پاس میں رہے، سدرۃ المنتہا پہ محال کی مکھیوں کی طرح وہ چپٹے ہوئے ہیں اور لدے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعجب کے اعتبار سے زیادہ حیرت انگیز ایمان فرشتوں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر فرشتے ایمان میرے اوپر نہیں لائیں گے تو کون لائے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر فرشتوں کا ایمان زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے، جس پہ زیادہ تعجب کیا جا سکے، تو پھر زیادہ تعجب والا ایمان نبیوں کا ہے۔ سب سے زیادہ تعجب جس پہ کیا جا سکتا ہے وہ نبیوں کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبیوں کو کیا ہو گیا کہ جس نبی کے اوپر اللہ کتاب نازل کر رہا ہے اور جس نبی کے اوپر فرشتہ کتاب کو لے کر آ رہا ہے، اگر وہی نبی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کتاب پر ایمان نہیں لائے گا جو اس پہ اتر رہی ہے، تو پھر کون ایمان لائے گا؟ جس پر اللہ اپنا حکم نازل کر رہا ہے اور جس کو منتخب کر کے اور چن کے اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا، اگر یہ رسول ہی اور یہ نبی ہی اللہ کو نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ تو نبیوں کا ایمان بھی زیادہ تعجب انگیز نہیں ہو سکتا۔ جس پہ زیادہ تعجب کیا جا سکے ایسا ایمان نبیوں کا بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا بھی نہیں اور نبیوں کا بھی نہیں، تو پھر تیسری مرتبہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ اگر فرشتوں کا ایمان زیادہ تعجب والا نہیں ہے، نبیوں کا نہیں ہے، تو فنحن، تو پھر ہمارا ایمان ہے جو تعجب کے اعتبار سے سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارا ایمان سب سے زیادہ تعجب انگیز کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ایمان پر زیادہ تعجب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان میں تو میں موجود ہوں، تمہارے درمیان میں تو میں موجود ہوں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہیں کیا ہوا کہ تم میرے اوپر ایمان نہ لاؤ؟ اس لیے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم میرے اوپر قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، نبی تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، جبرائیل امین قرآن کو لے کر اللہ کے پاس سے تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اگر تم ہی میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے اور تم ہی اگر قرآن کو نہیں مانو گے اور تم ہی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے؟ بھئی جو آدمی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی آدمی اگر بیان کرنے والے کی بات کو نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ تعجب تو اس آدمی پر ہے کہ جو جلسے میں حاضر نہیں اور دور بیٹھ کر جلسے میں ہونے والے بیان کو غور سے سن رہا ہے۔
جو سامنے بیٹھ کر بیان کو سن رہا ہے اس کے اوپر کیا تعجب ہے؟ یہی جلسہ ہو رہا ہے، سامنے بیان ہو رہا ہے، سننے والے سامنے بیٹھے ہیں، اگر سامنے بیٹھنے والے بھی بات کو نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ تعجب تو اس آدمی پر ہونا چاہیے کہ جو جلسے میں موجود نہیں، دور بیٹھا ہوا ہے اور دور بیٹھ کر اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر غور سے دین کی باتوں کو سن رہا ہے، اور جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا ایمان زیادہ تعجب انگیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میں تو میں نبی موجود ہوں اور تمہارے سامنے قرآن اتر رہا ہے، تمہارے سامنے جبرائیل قرآن کو لے کر آ رہا ہے۔ اگر تم ہی میرے پر ایمان نہیں لاؤ گے اور تم ہی قرآن کو نہیں مانو گے اور تم ہی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے؟ اب صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب صحابہ حیرت میں رہ گئے کہ ہم نے تو اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جواب بات دے دیے، لیکن اللہ کے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتوں کا ایمان بھی زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے، نبیوں کا بھی ایمان نہیں ہے اور صحابہ کا بھی ایمان نہیں ہے، تو پھر صحابہ کا جواب ایک ہی ہوتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اپنی فہم و فراست سے جواب دے دیا، اب اللہ و رسولہ عالم، کہ زیادہ تعجب انگیز ایمان کس کا ہے، اور جس کا ایمان پورا کا پورا غیب پر ہے۔ حقیقت میں کسی کا ایمان اگر غیب پر ہے تو وہ کوئی اور کون ہے؟ نبیوں کا ایمان غیب پر کیسا؟ یہ صحابہ کا ایمان غیب پر کیسا؟ صحابہ کے سامنے تو نبی موجود ہے نا، صحابہ کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، جبرائیل امین قرآن کو لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا نہیں ہے، صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، نبی جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحابہ میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کس کا ہے، اور مکمل طور پر غیب پر اگر ایمان کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ کون سی قوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم قوم وہ قوم ہے کہ جو من بعدی میرے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہوگا اور نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا اور نہ انہوں نے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا انہیں دیکھا ہوگا اور نہ تابعین کو دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ لیکن حال ان کا کیا ہوگا کہ جو قرآن آسمان سے 1450 برس پہلے اترا تھا، جو فرشتہ قرآن کو لے کر 1500 برس پہلے تقریباً آیا تھا، اور جن صحابہ کے سامنے وہ قرآن اترا تھا، اس قرآن کو وہ مانیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، صحابہ کے اوپر ایمان لائیں گے، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تعجب والا ایمان ان کا ہے کہ نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جبرائیل کو آتا ہوا نہیں دیکھا، اس کے باوجود جو قرآن آ رہا ہے اس کو بھی مان رہے ہیں، جو بھیجنے والا ہے قرآن کو اس کو بھی مان رہے ہیں، جس پر اترا ہے اس کو بھی مان رہے ہیں، جنہوں نے اترتے ہوئے دیکھا اس کو بھی مان رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب کے اعتبار سے اگر زیادہ تعجب والا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور وہ پھر بھی اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، جنہوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا اور جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آج 1450 برس سے بھی زیادہ سال گزر گئے اور ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ہم اس قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، جس نے قرآن کو اتارا ہے اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ زیادہ تعجب کے اعتبار سے اگر کسی کا ایمان افضل ہو سکتا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں۔ اس میں لوگ بہت سارے اشکال کرتے ہیں۔ افضلیت ایمان کی وہ تو حاصل ہے صحابہ کو،
صحابہ کا ایمان سے افضل کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، لیکن جس پہ زیادہ تعجب کیا جا سکتا ہے، تعجب کے اعتبار سے ایمان اگر کسی کا افضل ہے تو وہ میں اور آپ ہیں، اور قیامت تک آنے والی وہ انسانیت ہے کہ جس نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، پھر بھی قرآن کو مان رہا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو خطاب کر کے، میرے صحابہ تم میرے سامنے موجود ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم قرآن کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مرتبہ خوشخبری، صحابہ کے لیے فرمایا تمہارے لیے ایک مرتبہ خوشخبری اور مبارکبادی، اور وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے صحابہ کو بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود قرآن پر ایمان لائیں گے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہو اور 7 مرتبہ مبارکبادی ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والا ہر مؤمن اور مسلمان اس مبارکبادی اور خوشخبری میں شامل۔ اللہ کے نبی نے ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ کہ ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ اور کسی حدیث میں 10 مرتبہ خوشخبری اور مبارکبادی ہو۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو میرے بعد میں آئیں گے اور جہاں میں رہا ہوں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، جہاں میرا روزہ ہے اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے، جہاں میں چلا ہوں ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے، جہاں میں نے رات گزاری اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ مبارکبادی۔ لوگ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے رسول کے ان مقامات کی زیارت ہو جائے کہ جہاں ہمارا نبی بیٹھے، جہاں ہمارے نبی نے آرام کیا ہے، جہاں ہمارے نبی کا روزہ ہے، جہاں ہمارے نبی چلے ہیں، ان جگہوں اور ان مقامات کو دیکھنے کے لیے لوگ کئی لاکھ روپے اپنی گاڑی کمائی میں سے نکال کر خرچ کرتے ہیں اور ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری اور مبارکبادی کہ جو لوگ میرے قرآن پر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی مالیت کو اور اپنی حلال کمائی کو خرچ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے فرشتے کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن میری بات پر ایسا یقین کیا اور ایسا عمل کیا کہ 1500 سال کے بعد بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو قرآن میرے اوپر اترا ہے اس قرآن کو اپنے سینے میں لانے کے لیے، اپنے بچوں کے سینوں میں لانے کے لیے اور اس کی تعلیم کی اشاعت کے لیے اپنی گاڑھی کمائی میں سے پیسے نکال کر ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جن جگہوں میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کے بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں حفظ کرتے ہیں، ان کا مال ان جگہ پر خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ اور 10 مرتبہ مبارکبادی اور خوشخبری۔ آج 1550 1450 برس سے بھی زیادہ 1440 سال گزر گئے، 1440 سال جب قرآن اترا تھا، 1440 سال گزر گئے۔ اس کے بعد سے آج تک جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اور جہاں دینی اور علمی کام ہو رہا ہے، یہ مسلمان اپنی گاڑھی کمائی میں سے اپنا پیسہ نکال کر جس پیسے کو یہ کہیں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا، اس کے باوجود اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، قرآن کی محبت میں اپنے مال میں سے قیمتی مال کو نکال کر ان جگہوں پر، ان چیزوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1450 برس پہلے ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی دی۔
اس لیے میں اور آپ قابل مبارکباد ہیں کہ میرا اور آپ کا پیسہ، یہ میرا اور آپ کا ذہن، یا میرا اور آپ کا وقت اللہ کی اس کتاب پر لگ رہا ہے کہ جو کتاب 1450 برس پہلے ہمارے نبی پر نازل ہوئی، صحابہ اس کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے تو اترتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کو پسند ہم ہیں اور اللہ کے رسول کو پسند ہم ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ مجھے پسند وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے، قرآن کو اترتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے، اور وہ میرے اوپر بھی ایمان لائیں گے اور قرآن کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کریں گے۔ میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی۔ یہ میں اور آپ الحمدللہ اس خوشخبری اور مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے وقت کو اور ہم سب کی سوچ کو اور ہم سب کے پیسے کو جو اس دین پر خرچ ہو رہا ہے، چاہے قرآن پر، چاہے وہ دعوت و تبلیغ پر، چاہے وہ مساجد کی تعمیر پر، چاہے وہ کسی اور تنظیم پر جو اسلام کا کام کر رہی ہے اور اسلام کی حفاظت کے کام کو انجام دے رہی ہے، اگر کوئی پائی پیسہ ہمارے اس میں خرچ ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے ہمارے اس پیسے کے خرچ ہونے کی وجہ سے 1450 برس پہلے ہمیں خوشخبری دے دی ہے اور مبارکبادی دے دی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات کہ جن کا پیسہ کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی دینی کام میں خرچ ہو رہا ہے، اور جس آدمی کا پیسہ کسی دینی کام میں، دینی تنظیم میں، اچھے کام میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس کو اپنے مال کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اسے غم کرنا چاہیے اور اسے صدمہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتے ہوئے اللہ میرے مال کو کہیں اچھی جگہ پر دین کے کام میں خرچ نہیں کروا رہا ہے، میرے کام میں ایسا عیب کیا ہے؟ جس آدمی کا پیسہ کہیں اچھی جگہ پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ لو اللہ کو وہ مال پسند نہیں ہے۔ مال اللہ کو پسند وہ ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر اور اسلام اور قرآن کی حفاظت پر خرچ ہو رہا ہے، مال اللہ کو پسند یہ ہے۔ اس لیے بھئی یہ سالانہ جلسہ جو مدرسے کا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ، جہاں اور بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، ابھی آپ کے سامنے بچوں کی دستار بندی ہوگی، ماشاءاللہ 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور 3 ہی بچیوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے۔ یہ بڑودے کے مدرسے میں ماشاءاللہ پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ ایک اس کا امتیاز ہے کہ یہاں بچیاں بھی ماشاءاللہ حافظہ بنتی ہیں۔ عام طور پر ہم جلسوں میں جاتے ہیں، جگہ جگہ بستیوں میں جاتے ہیں، تو وہاں ناظرہ کلام پاک پڑھنے کی پگڑی باندھی جاتی ہے۔ ناظرہ جو دیکھ کے کلام پاک پڑھ لیا، بچے کو روپٹہ دے دیا، اور کئی لاکھ روپے گھر والوں کے خرچ ہو گئے۔ 1,50,000 روپے تو یوں خرچ ہو جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اس میں چاول بنتے ہیں، پھر لینا دینا ہوتا ہے، لاکھوں روپے تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرہ کلام پاک پڑھنے پر الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں 3 بچیوں نے کلام پاک کو ناظرہ نہیں بلکہ حافظہ بند کر کے پڑھ رکھا ہے۔ آپ حافظہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے حفظ کو نہ سمجھے، کلام پاک کو بند کر کے پڑھنے پر قادر ہیں وہ بچیاں جنہوں نے اس مدرسے میں اس قرآن کو پڑھا ہے۔ دیکھ کے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، دیکھ کے پڑھنا آسان ہے، لیکن قرآن کریم کو بند کر کے پڑھنا، اور وہ بھی کسی بچی کا پڑھنا، یہ واقعی قابل تعریف اور قابل فخر چیز ہے۔ آپ حضرات کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور جس استاذ نے یہ محنت کی ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ قابل تعریف ہے کہ جنہوں نے بچیوں کے سینوں میں قرآن کریم کو اتار دیا اور بچیاں قرآن کی حافظہ بن گئی۔ یہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے جن استادوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کے لیے بھی یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جو آپ حضرات نے تعاون کیا تھا پچھلے سال مدرسے میں، وہ تعاون آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور قبولیت کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ 6 بچے حافظ قرآن
بن گئے۔ اگر آپ کا یہ پیسہ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوتا تو یہ حافظ قرآن نہ بنتے۔ یہ حافظ قرآن بننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا وہ پیسہ اور وہ روپیہ جو آپ نے پچھلے سال مدرسے کو دیا تھا وہ اللہ کے دربار میں الحمدللہ قبول ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے اور اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ جلسہ رات سے الحمدللہ چل رہا ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ مدرسے کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس بڑودے کا سب سے پہلا مدرسہ ماشاءاللہ یہی میرے خیال یہی مدرسہ ہے، اور دوسرے مدرسے سب اسی کی شاخیں سمجھ لو۔ جتنے عالم اور حافظ ہیں مفتی اس بڑودے میں ہیں وہ سب اسی کا فیض سمجھو۔ اس لیے اس مدرسے کے لیے آپ حضرات کو دل کھول کر تعاون کرنا چاہیے، اور اس کی ترقی کے لیے آپ حضرات کو محنت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے جوڑنے کے لیے 24 گھنٹے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اب ماشاءاللہ تقریباً کیا بج چکے ہیں بھائی؟ 4:30 بج چکے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، عصر کی نماز انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بر وقت با جماعت پڑھ لیں گے، سب لوگ ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں آپ حضرات اپنے مدرسے کا تعاون پیش فرمائیں کہ ہمارے اس مدرسے نے 3 بچے حافظ قرآن دیے، 3 بچیاں حافظہ ماشاءاللہ۔ اچھا تو میں غلط بتا رہا کیا؟ لڑکے 3 ہیں اور لڑکی آپ تو 3 بتا رہے ہیں۔ اچھا ایک بچی ہے، وہ لڑکی 3 نہیں ہے، لڑکی 1 ہے۔ چلو اس سال 1 لڑکی حافظ ہے، 3 لڑکے ہیں، 4 ہیں، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ چلو ہم تو 3 ہی بتا رہے تھے، 4 ہوگی، پھر بھی مجموعہ تو 4 کا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ بچی حافظ قرآن بنی ہے، کس کی ہے یہ بچی؟ جاوید کی ہے ماشاءاللہ۔ کہاں ہے وہ جاوید؟ کون سے ہے جاوید؟ کہاں ہے؟ ابھی تو چاول کھلا رہے ہیں مہمانوں کو، ابھی تو مہمان آ رہے ہوں گے، ابھی تو سمجھیں گے کہ دعا ہوگی اثر کے بعد چلیں گے۔ جو طلبہ دستار بندی کے مستحق ہیں وہ بہت جلد اسٹیج پر